السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص صدق اللہ مولانا العظیم۔ نذیر صاحب یہ قاری صاحب کو آواز دے دیں، یہ آواز بڑی گونج رہی، ذرا کم کر دیں، یا آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آ جائیں اس طرح۔ تو حضرات محترم، آج کی اس نشست میں آیات توحید اور آیات آخرت پہ بات ہوگی۔ تسلسل کے ساتھ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کے سامنے بات ہوتی رہی، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اہم ترین اور سب سے عظیم ترین پہلو توحید باری تعالی ہے، اور آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے امت کے اندر۔ تو چند آیات کا انتخاب کیا ہے۔ یہ 25ویں سپارے کی میں نے ابتدا پڑھی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ لقمان کے آخری رکوع پہ جاؤں گا، اس کے بعد سورہ سبا کا ایک رکوع آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ترجمہ مختصر تشریح سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی ذات کی طرف لوٹ کے جاتا ہے قیامت کا علم۔ یہ نہیں کہا یرد علم الساعۃ الیہ، لوٹ جاتا ہے قیامت کا علم اس ذات کی طرف، یہ نہیں کہا۔ کلام کے سٹرکچر میں تبدیلی کر دی، الیہ پہلے لائے، یردو بعد میں لائے، حصر پیدا کر دیا، یعنی ایک جملے میں دو مفہوم پیدا کر دیے۔ اسی ذات کی طرف قیامت کا علم لوٹ کے جاتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں۔ یہ عربیت کا کمال ہے، جملے کی جو ترتیب ہوتی ہے آپ اس کو الٹا دیتے ہیں تو وہ جملہ ایک ہی رہتا ہے، مفہوم دو ہو جاتے ہیں۔ جملے کی ترتیب ہے یرد علم الساعۃ الیہ یا یرد الیہ علم الساعہ، لیکن کہا نہیں الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹ کے جاتا ہے، راجع ہوتا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، کوئی پھل اپنی خول سے، اپنے شگوفے سے نکلتا نہیں۔ وما تحمل من انثى، کوئی مادہ حمل سے نہیں ہوتی۔ ولا تضع، کوئی مادہ جنتی نہیں، الا بعلمہ، مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ یعنی جزیات کی خبر دی جا رہی ہے، جزیات کی،
یہ اللہ کا حقیقی تعارف ہے. ایک ایک کلیات کی شکل میں بات کرنا، فارمولے کی شکل میں بات کرنا. اللہ کو اپنی توحید اتنی عزیز ہے، اللہ کو اپنی صفات اتنی عزیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز کی تفصیل کرنے کے بجائے اپنی توحید کی تفصیل کرتے چلے جاتے ہیں. نماز کی تفصیل پیغمبر پہ چھوڑ دی، توحید کی تفصیل اتنی کر دی ہے بندہ غیر جانبدار ہو کے مطالعہ کرے، اللہ کی معرفت پہ پہنچ کے رہتا ہے. اللہ تو بار بار کہتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم نے اپنے تک پہنچنے کی تمام نشانیاں واضح کر دی ہیں اور کرتے چلے جائیں گے. جب تک دنیا ہوگی مزید واضح ہوتی چلی جائیں گی باتیں. آگے آیت آ رہی ہے. دیکھیں اللہ کو کتنی جزیات کا علم ہے. کوئی بھی مادہ جنتی نہیں، کوئی مادہ حمل سے نہیں ہوتی، پھل شگوفے سے نکلتا نہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس پھل نے اپنے اس کھول سے اس وقت نکلنا ہے، اس مادہ نے اس وقت حمل سے ہونا ہے اور اس وقت بچہ جننا ہے. ادھورا جمنا ہے، پورا جمنا ہے، بدقسمت جمنا ہے، قسمت والا جمنا ہے، سب کچھ اس کے علم میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا گرتا نہیں، گرنے سے پہلے اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اس نے گرنا ہے. اللہ کو اپنی توحید کتنی عزیز. یہی جزیات لا کے آپ غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا شروع کر دیں. بھئی غیر اللہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے. یہ غیر اللہ کوئی گالی نہیں ہے جی، یہ غیر اللہ ہے. بھئی پھر عین اللہ ہے. غیر اللہ کا تو پھر مد مقابل عین اللہ ہے کہ اللہ ہے. غیر اللہ کہتے اس کو ہیں جو اللہ نہ ہو. انبیاء بھی غیر اللہ ہیں، اولیاء بھی غیر اللہ ہیں، شیطان بھی غیر اللہ ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے. اب تو لوگوں میں بڑا شعور پیدا ہو چکا ہے، اب تو الحمدللہ آسانیاں آ چکی ہیں، ورنہ تو غیر اللہ کے لفظ کو ہی لوگوں نے گالی بنا دیا تھا کسی دور میں. غیر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے کسی دور میں بشر کو گالی بنا دیا گیا تھا، نبی بشر ہوتا، لیکن اب سب کہتے ہیں بشر ہوتا ہے افضل البشر بعد از خدا. بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر. لا الہ الا اللہ، یہ جزیات کا علم صرف اللہ کو ہے. اب اگر کوئی یہ کہے ارے میں فلاں دربار کی سیڑھیاں چڑھتا ہوں اور میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ میں نے پکوڑے کھانے ہیں، میں نے کھیر کھانی ہے، میں نے حلوہ کھانا ہے، میں نے یہ کھانا ہے، میں نے وہ کھانا ہے، اور دربار والے کو اس کا علم ہو جائے یا کسی اور کو اس کا علم ہو جائے اور پھر وہ میری اس مراد کو بھی پورا کر دے، یہ تو دوہرا شرک ہے. ایک شرک تو علم کا ہو گیا کہ سوچا آپ نے دل میں، پتہ کسی اور کو چلا، اور دوسرا کیا، اس نے آپ کی مراد بھی بغیر اسباب کے پوری کر دی. یہ شرک فی العلم بھی ہو گیا، شرک فی التصرف و تدبیر بھی ہو گیا. ایسی جزیات تو اللہ اپنے لیے بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو وسوسے ابھرتے ہیں اسے بھی صرف ہم ہی جانتے ہیں. اللہ نے علم غیب پر دلیل کیا پیش کی ہے؟ اپنی تخلیق کو دلیل بنا کے پیش کیا. چونکہ پیدا ہم نے کیا لہذا جانتے بھی ہم ہیں. کتنی بڑی بات. اور اسی طرح سورہ ملک میں بھی الا یعلم من خلق، بھلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے. انسان محدود علم رکھتے ہوئے ایک چیز تیار کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اور اس کی ایجاد کیا ہے؟ موجود چیزوں کو استعمال کرنا اس کی ایجاد ہے. ایسے ہی ہے نا؟ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک نئی سرے سے کسی چیز کو وجود دیتا ہے بغیر کسی چیز کو استعمال کیے. نہیں، موجود چیزوں سے کام لیتا ہے، انہیں توڑتا ہے، انہیں جوڑتا ہے، انہیں ترکیب میں لاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ ایک چیز تیار ہوتی ہے. تیار کرنے کے بعد کہتا ہے اس کا موجد میں ہوں، اس نے ایسے کام کرنا ہے، ایسے کام نہیں کرنا. وہ گارنٹی دیتا ہے یا وارنٹی دیتا ہے، چاہے دونوں دے دیں. ٹھیک ہے، تو جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کو معدوم کو وجود بخشے، اس کو کتنا علم ہوگا.
اللہ اپنے علم غیب کے اوپر ان تمام تر جزیات کے اوپر کس چیز کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ اپنی تخلیق کو. بھلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے. اس کا مطلب میرے دل میں جو بید ہیں، میرے دل کے اندر جو راز ہیں، میرے دل کی جائز ناجائز خواہشات ہیں جو ابھرتی ہیں، جو وسوسے جو بھی ہے، وہ وہی جانے گا جو پیدا کرے گا. لا الہ الا اللہ. یہ ہے الیہ یرد علم الساعہ. قیامت کے علم اسی کی طرف لوٹ کے جاتا ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها. شگوفے سے پھل نکلتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے. وما تحمل من انثى. مادہ حاملہ اسے ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے. ولا تضع الا بعلم. مادہ جنتی اسے پتا ہوتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ. قیامت کا دن ہوگا پھر کہا جائے گا مشرکین سے اَيْنَ شُرَكَائِي. اللہ کہے گا کہاں ہے میرے شریک؟ ذرا لاؤ نا. شریک بندے کو یہاں شریکہ کہتے ہیں نا، پنجابی زبان میں شریکہ کہتے ہیں نا. شریکہ ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں لفظ بھی؟ وہ ساری لڑائیاں، جائیداد، کھیتوں کے اوپر ساری چیز شریکہ کا لفظ استعمال کرو آ جاتی ہیں. ایک نطفے سے پیدا ہونے والے کی غیرت کا عالم یہ کہ شریکہ کا لفظ سنتے ہی چکنا ہو جاتا ہے. اللہ شریکہ برداشت کرے گا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میں ان شریک ٹھہرانے والوں سے پوچھوں گا این شرکائی. میرے شریک کہاں ہے؟ میرا شریک تو کوئی نہیں. تم جنہیں میرا شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ذرا آؤ تو صحیح سامنے. لاؤ انہیں سامنے. وہ کیا کہیں گے؟ ان کا جواب سنیے تو سوال میں تکرار کا پتہ چلتا ہے. جواب میں سوال کی تکرار کا پتہ چلتا ہے. کوئی جلال میں ہو نا، آپ سے سوال کرتا ہے، آپ کا باس آپ سے سوال کرتا ہے، ہاں بھائی کام کیوں نہیں کیا؟ تھوڑی دیر بعد پھر اسے غصہ، بھائی میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں کیا؟ بھائی فائل لے کر آؤ. بھائی میں کہہ رہا ہوں فائل لے کر آؤ. اسے پتا فائل موجود نہیں ہے. وہ تکرار پہ تکرار کرتا ہے. یہ اس کے غصے کی علامت ہوتی ہے. لاؤ فائل کہاں ہے؟ اللہ کہتے ہیں لاؤ شرکا کہاں ہے میرے؟ لیکن سوال سے تکرار کا پتہ نہیں چلتا. عربیت کا عجیب کمال ہے. خیر یہ تو عام اردو عام محاورات میں بھی بات آ جاتی ہے. جواب سے تکرار کا پتہ چلتا ہے. قالوا آذناک. یا اللہ ہم تو عرض کر چکے ہیں تجھے. ما منا من شہید. ہم اس کے اب مدعی نہیں، ہم گواہ نہیں ہیں. پہلے ہم کہتے تھے دنیا میں تیرے شریک ہیں، ہم اس کے قائل. یا اللہ ہم کہہ چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں، اب ہمیں حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، ہم معترف ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی ہم کہہ چکے ہیں سے پتہ چل رہا ہے میدان محشر میں اللہ موقع محل کے حساب سے بار بار سوال کرے گا کہاں ہے میرے شریک؟ لاؤ. جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے یہ میری طرح تمہارے دل کے بیدوں کو جانتے ہیں. جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے یہ میری طرح تمہاری حاجت پوری کر سکتے ہیں، تمہاری دسترگیری کر سکتے ہیں، تمہیں بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، تمہاری تقدیر کو بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں. لاؤ ذرا ان کو میرے سامنے. آذناک ما منا من شہید وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل. لا الہ الا اللہ. تو قیامت آنے سے پہلے یہ مشرکین جن جن کو دنیا میں پکارتے رہے ہیں وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے. ما يدعون ما وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل. دنیا میں جن جن کو یہ پکارتے رہے اللہ کو چھوڑ کے وہ سب ان کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. پھر انہیں بھی یقین آ جائے گا اب چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے اس ذات سے وابستہ ہو جائیں جس ذات نے غائب نہیں ہونا، ہر وقت کام آنا ہے. اسی ذات نے شفاعت کا حق دینا ہے. لا الہ الا اللہ. شفاعت کے منصب پر حق تو کسی کا نہیں ہے، وہ تو اللہ جس کو دے. اسی ذات کی اجازت ہوگی تو شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر. انسان بلائی مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. بلائی دین کی نہیں دنیا کی. یہ اس ناشکر انسان کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں انسان بڑا عجیب ہے.
بلائی مانگتا تھکتا نہیں ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، لیکن جب اسے تکلیف پہنچتی ہے پھر مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، شکستہ ہو جاتا ہے، ہراساں ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، یہ انسان کی حالت بتائی جا رہی ناشکر انسان کی. جب ہم انسان کو کوئی رحمت چکھا دیتے ہیں اپنی طرف سے، رحمتً منا، جو رحمت ہماری جانب سے، کسی اور کی جانب سے نہیں. من بعد ضراء مستہ، بعد اس تکلیف کی جو اس کو پہنچی، یعنی پہلے ہم اسے تکلیف میں ڈال دیتے ہیں کسی وقت، پھر اسے رحمت کا ذرا مزہ بھی چکھا دیتے ہیں، تو آگے سے کیا کہنے لگتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. اگر ہم انسان کو تکلیف کے بعد رحمت چکھا دیں تو ضرور آگے سے یہ کہے گا، اس کی ایسی فطرت بنی ہوئی ہے، ہذا لی، یہ تو چیز تھی میرے لیے، یہ ہے ہی میرے لیے، یہ تو منصب ہی میرا تھا، میں ہی اہل تھا، یہ تو دولت میری تھی، میرے پاس تو ایسی کاریگری تھی کہ میرا تو دماغ اگلے کا تو پہنچ ہی نہیں سکتا، میں تو مستقبل کے ایسے سودے کرتا ہوں. ہذا لی، یہ تو میرے لیے بنی ہوئی ہے، یہ منصب میرے لیے بنا ہوا، یہ علم میرے لیے بنا ہوا ہے، یہ دولت میرے لیے بنی ہوئی ہے، یہ اختیار، یہ عہدہ، یہ تو تھی میرے لیے، اس پر تو کسی اور کا حق ہی نہیں ہے. یعنی بے اوقاتہ ہو جاتا ہے، پاجامے سے باہر آ جاتا ہے، اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے. تکلیف دینے کے بعد رحمت چکھاتے ہیں، بجائے یہ کہ اس رحمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرا حق ہے. یار یہ دروازے بند کر دے. یہ کون سی پریکٹس یہاں ہونے لگی ہے؟ یہ تو پریکٹس ہونے کے جمعے کے بعد کریں، ڈول ڈھماکے کی پریکٹس یہ جمعے کے وقت کر رہے ہیں. کم سے کم انہیں یہ اس وقت کا انہیں احساس تو ہونا چاہیے. کر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ذرا آپ چلے جائیں، انہیں کہے یار ہم مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہیں، یہ ادارہ ہمارا ہے، یہ نہیں کہ تم اس ٹائم پریکٹس شروع کر دو، غلط بات ہے. لا الہ الا اللہ. یہ انسان کی بڑی عجیب فطرت ہے، اپنا حق سمجھتا ہے. یہ عام عمومی انداز سے بھی دیکھیں، آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی، عموماً یہ قریبی عزیزوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، شریکوں میں زیادہ ہوتا ہے. بندہ چیز اٹھا بھی لے گا، اگلا صبر بھی کر لے گا، چلے یار جانے دو. لیکن جس نے اس چیز پر گرفت کر لی ہے وہ کیا کہے گا آگے سے؟ یہ تو میرا حق تھا. جی اچھا، اسپیکر کا مسئلہ، میں نے کہا یہ جو ڈول ڈھماکے والے ہیں یہ شروع ہو گئے تھے. اچھا جی، کر سب پھر وہ کمپلین کر دینا، ریکویسٹ کر دینا، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ، اس لیے میں بول رہا تھا مجھے اندازہ نہیں ہوا، میں نے کہا وہ شروع ہو گئے ہیں کام. یہ انسان کی سرشت ہے، وہ کسی کے حق کو مار بھی لے نا، مظلوم جو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے وہ اس کے شکر ادا نہیں کرتا، کیوں وہ تو بے ایمان ہوتا ہی ظالم ہے. وہ کہتا ہے چلو یار لڑائی نہ ہو، کوئی بات نہیں، چل جا تو حق لے جا. وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ہذا لی، یہ تو تھا ہی میرا. لا الہ الا اللہ. وما اظن الساعۃ قائمہ. لیکن یہ سرشت کیسے انسانوں کی اور فٹ کیسے انسانوں پہ آ رہی ہے؟ کہتا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سرشت ان لوگوں کی ہے جن کو یقین ہے کہ جواب دہی کا دن آنا ہی نہیں ہے. یہ ان کی سرشت ہے. فٹ کس پہ آ رہی ہے؟ ہم پہ. یہ سرشت ان کی ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ جواب دہی کا دن نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، یہ میری تعلیم کا نتیجہ ہے، یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے. لیکن فٹ کس پہ آ رہی ہے؟ ان پہ آ رہی ہے
جو جواب دہی کے دن پر یقین رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ. اور اس کے دماغ کے تکبر کی انتہا دیکھیں. جو یہ کہتا نا یہ تو تھا ہی میرا ہی حق تھا، کہتا بالفرض اگر آخرت قائم ہوگی، جزا سزا کا دن آئے گا، پروردگار کی طرف لوٹ کے جاؤں گا، دوبارہ زندہ ہوں گا، ان لی عندہ للحسنی. جس طرح یہاں میں عیاشیاں کرتا رہا وہاں بھی مجھے سب کچھ ملے گا. ان لی عندہ للحسنی، تین تاکیدیں اس کو، اس خبیث الفطرت کو اتنا یقین ہے. اندہ الگ تاکید کے لیے، لی بھی پہرے لے آئے. ان لی عندہ للحسنی، لام بھی تاکید کا، تین تاکیدیں پیدا ہو گئیں. کہتا وہاں بھی بالضرور میرے ہی لیے بھلائی ہے اور تمہارے لیے نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. ظالم اور متکبر جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنی اوقات بھول جاتا، وہ اپنی اوقات بھول جاتا. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا. کوئی بات نہیں، ان کافروں کے کرتوت ہم انہیں ضرور بتائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور شدید عذاب کا مزہ ان کو ضرور چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں، اعرض منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ کروٹ پھیر لیتا، کنارہ کش ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے کہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. لمبی چوڑی دعائیں اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، تو ہی بڑا ہے. نہیں، یا اللہ یہ جو دنیا چلی گئی دوبارہ مل جائے، یا اللہ میں کیا کروں گا، یہ ریاست چلی گئی، یہ سیاست چلی گئی، یہ قیادت چلی گئی، سب کچھ مل جائے. پھر بھی اسے خیال اپنی زندگی کا نہیں ہوتا جو اصل فیوچر ہے. یہاں جو چھینا گیا ہے اسی کا خیال کرتا ہے، وہ اسی کے لیے لمبی چوڑی دعائیں کرتا. لا الہ الا اللہ. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ. اب انہیں سمجھانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. یہ ان صورتوں میں سمجھانے کا بالکل اسلوب الگ ہے. میرے نبی آپ انہیں کہہ دیں یار ذرا سوچو تو صحیح. ان کان من عند اللہ، یہ جو تم سب کچھ انکار کر رہے ہو، قرآن کا انکار کر رہے ہو، حقانیت کا انکار کر رہے ہو، سوچو تو ذرا یہ ایک منٹ کے لیے، اگر یہ حق ہو ثم کفرتم بھی، اور پھر تم اس کا انکار کرتے ہو حق کے باوجود، تو بتاؤ من اضل ممن هو فی شقاق بعید. تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو مخالفت میں دور کی مخالفت کے گڑھے میں پڑا ہوا. یعنی اس آیت کے ذریعے ان کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم بے تعمل قرآن کا، حقانیت کا، رسول اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہو. ذرا ایک منٹ سوچو اگر یہ باتیں سچی ہوئی تو تمہارا کیا بنے گا. ان کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اتنا تو سوچ لو ذرا. ایک بندہ سوچنے پہ آ جائے نا تو کچھ نہ کچھ بات بن جاتی ہے، لیکن ایک بندہ سوچنے پہ ہی نہ آئے، بالکل سرے سے آئے ہی نہ، آپ کیا کریں گے. تو یہاں وہ آخری حربہ استعمال کیا جا رہا ہے تبلیغ کا کہ یار ذرا سوچ ہی لو اگر یہ بات حق ہو تمہارا کیا بنے گا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی کی طرف سے بھیجے ہوئے حق کی نشانیاں تو دکھلاتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم دکھلاتے رہیں گے آفاق، دنیا میں، زمین پہ، کائنات میں، ہر جگہ ہم نشانیاں دکھاتے رہیں گے. اپنی نشانیاں جس سے ہمارا پتہ چلے، آیاتنا ہماری نشانیاں جس تک بندہ ان نشانیوں کے ذریعے ہم تک پہنچ سکے. وفی انفسہم، اور بندے کے اندر بھی جو نشانی ہے ہم انہیں دکھاتے رہیں گے. 1400 سال پہلے کی آیت ہے. ترقی کرتی جا رہی ہے دنیا، ترقی کرتی جا رہی ہے. دنیا کے بارے میں جتنی تحقیق ہو رہی ہے اللہ کی حقانیت اور وحدانیت پر اتنا ہی یقین آتا ہے. تمام مشرکانہ نظریات کی جدید سائنس جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اتنی عظیم کائنات، اس پر قیاس کرنا ہی غلط ہے.
جتنا سوچیں گے. ایک سائنسدان، عموماً سائنسدان دہریے تو ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے. عموماً سائنسدان جو اس طرح کی دنیا میں تحقیقیں کرتے ہیں نا، دہریے ہوں گے، ان کے لیے مشرک ہونا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر ہے بھی تو کوئی ایک ہی ہے، لیکن اس ایک کو وہ انرجی کا نام دیتے ہیں. کائنات کون چلا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی. ان کو تو سمجھ آتی کہ یار یہ کوئی چلا رہا ہے، کہتے ہیں انرجی چلا رہی ہے. یہی پرانا ہمارا فلسفہ، ہماری منطق جسے ہم پڑھتے رہے ہیں مدارس میں، یہ یونان سے فلسفہ آیا، اس نے ہمارے مدارس کی تعلیم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس حوالے سے. وہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے، ہیولا. اس کی آسان تعریف آپ کو بتا دیتا ہوں. متصل مع المتصل، منفصل مع المنفصل. منفصل کے ساتھ منفصل ہے، متصل کے ساتھ متصل ہے. اتنے لمبے چوڑے ہیولے کی ایک تھوڑی سی تعریف میں نے آپ کو آسان سی بتا دی. یعنی وہ کہتے ہیں یہ تار آپس میں جڑی ہوئی ہے نا، اس کے مادے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہیولا نہ ہوتا تو یہ نہ جڑتا، ہیولا نہ ہوتا تو نہ جڑتا. متصل مع المتصل. اب آپ اس تار کو درمیان میں کینچی سے کاٹ دو، وہ کہتے ہیں ہیولا نہ ہوتا تو یہ نہ کٹتا. جب بندہ ساری چیزیں چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف چلا جائے نا، تو ہوتا وہ اپنی نظر میں یا بعض پاگلوں کی نظر میں وہ بہت بڑا فلسفی ہوتا ہے، لیکن ایک لے مین کی نظر میں بھی وہ سب سے بڑا پاگل ہوتا ہے. کیا دنیا میں ایسے مشہور ترین فلسفیوں کی کمی ہے؟ فلاسفرز کی، جنہیں دنیا مانتی ہے، پڑھتی ہے، ان کے سامنے رکوع بجا لاتی ہے، جو کہتے ہیں یہ دنیا ہے ہی نہیں ہے، خیالی ہے. آپ نے خیال کیا آپ زندہ ہیں، آپ خیال کیا آپ چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. جب خیال ہوگا مر جائیں گے. کہتے ہیں یہ خیال ہے ہی نہیں، ریئلٹی ہے ہی نہیں. آپ فلسفی کو پڑھیں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے، راستہ ہی نہیں ملتا. اب ہیولا کی تعریف دیکھیں نا کہ یہ چیز میری گھڑی جڑی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں یہ قرآن جڑا ہوا ہے، سارے یہ کیا کہتے ہیں ورقے جڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ جڑے اس لیے اس میں ہیولا ہے. اسی جلد کو آپ کاٹ دیں، کہیں گے یہ کٹا اس لیے کہ اس میں ہیولا. بس آج کی جدید سائنس میں آپ اسی کو انرجی سمجھ لیں. اللہ تک نہیں پہنچیں گے، انرجی کی پوجا کریں گے، ہیولا کی پوجا کریں گے، اللہ تک نہیں پہنچیں گے. اور اللہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ قرآن مستقبل کی بھی کتاب ہے، ماضی کی بھی کتاب تھی اور حال کی بھی کتاب ہے. دنیا جہاں کے لوگوں کو لے لیں، کتابوں کو لے لیں، وہ حال کی کہانی بیان کرتی ہے، وہ ماضی کی کہانی بیان کرتی ہے، مستقبل میں چند پیش گوئی کر دیتی ہے، 100 کر دیتی ہے، 50 غلط ہو جاتے ہیں، 10 اندھے کے تیر لگ جاتے ہیں. قرآن ایسی کتاب ہے قیامت تک کے لیے جو اس نے علم کی باتیں اس میں لکھ دی ہیں نا، دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، اس کے زیر زبر شد مد میں کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکتی. جو لکھا ہے اس کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے. قرآن کی اندرونی شہادت بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن کی اندرونی شہادت بتاتی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے. اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ آج مسلمان اس قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتابیں یاد کرتا ہے. آپ نہیں دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو ہزاروں شعر یاد ہوتے ہیں، اور اس طرح شعر یاد ہوتے ہیں، شعر جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے شعر شروع کر دیں، شعر جہاں سے آغاز ہوتا ہے اس حرف سے شعر کو شروع کر دیں، ان کی زبان رکتی نہیں. لیکن انہی سے 2 آیات پوچھ لیں، نہیں آئیں گی. آ بھی گئی کوئی ایک آیت، ترجمہ نہیں آئے گا. اور ایسے لوگ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، ڈوم بان میراثی گویے لطیفے سناتے جاتے ہیں، پوری رات گزر جائے گی ان کے لطیفے ختم نہیں ہوں گے. آپ کے پیٹ میں بل پڑ جائیں گے لیکن ان کے لطیفے ختم نہیں ہوں گے. آپ ذرا ان کو بٹھا کے صرف الف با تا سا پڑھنے کو کوئی وہ نہیں پڑھ سکیں گے، کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکیں. کلمہ تو خیر آپ کی پوری ایلیٹ کلاس ہی نہیں پڑھ سکتی، اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ مؤذن کی آواز گھر میں سنی ہوتی محمد رسول اللہ، تو یہاں بھی آ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو. قرآن مستقبل کی بھی کتاب ہے. اللہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم آفاق میں نشانی اپنی دکھاتے چلے جائیں گے. آفاق تو آفاق،
بندے کی اپنی جان کے اندر نشانیاں، اپنے اسرار عجائبات جو ہم نے اس کے اندر رکھے دکھاتے چلے جائیں گے، وہ ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ آج آپ دیکھیں خود انسان کے اندر کتنی تحقیق ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں اس انسان کے اندر۔ انشاءاللہ کسی وقت اس پر بھی بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا، لیکن وہ تحقیق ختم ہونے میں نہیں آتی، اس سے اللہ ہی کا پتہ چلتا ہے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، پتہ چل جائے گا ان سے، یہاں تک کہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن ہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اب ڈرایا جا رہا ہے، کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ جو یہ حرکتیں کر رہے وہ دیکھ رہا ہے، اللہ چھوڑے گا؟ بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے، اس کے ڈراوے کے لیے یہ کافی نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سب کچھ دیکھنے کے باوجود میں نہ مانوں، آخر کیوں؟ کہ میرے نبی اصل بات یہ ہے، یہ لوگ آنے والے دن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی بے یقینی نے حق کو پالنے کی جستجو ان کے اندر سے ختم کر کے رکھ دی ہے۔ اس لیے قرآن کا بڑا عجیب انداز ہے، وہ توحید کو آخرت سے ملا کے ہی ذکر کرتا۔ توحید آخرت گندے ہوئے ہیں، عقیدہ توحید عقیدہ آخرت، صرف توحید بیان کرتے چلے جانا اور آخرت کی ایک بات بیان نہ کرنا، بہرحال یہ ادھوری بات ہو جاتی ہے۔ اگلے کے دل کے جو کھیتی ہے نا وہ کھلتی نہیں ہے، وہ زرخیز نہیں ہوتی۔ یہ میں بیان کرنے والے ساتھیوں سے کہتا ہوں، چونکہ بہت سے علماء بھی سنتے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اہل علم میں معذرت کے ساتھ یہ کمزوری بہت دیکھتا ہوں، وہ توحید بیان کرتے ہیں تو صرف توحید بیان کرتے ہیں، آخرت کو درمیان میں لاتے ہی نہیں۔ اللہ جو جبار ہے، قہار ہے، حکیم ہے، حاکم ہے، وہ توحید کو آخرت کے بغیر ذکر ہی نہیں کرتا، توحید کا ذکر آخرت کے ساتھ، تاکہ بندہ متوجہ ہو جائے، چکنا ہو جائے، اس کے دل کے دروازے کھل جائیں، وہ سمجھنے پہ آ جائے۔ کیوں؟ بندہ ذاتی احساسات سے باہر جلدی نہیں نکلتا، جو احساسات اس کے بچپن میں اس کے اندر رچا بسا دیے گئے ہیں نا، اس سے وہ آسانی سے نہیں نکلتا۔ اس کے لیے طریقہ علاج یہ ہے کہ توحید آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلے، وہ کھرچتے چلے جائیں گے ذاتی احساسات، اور جب تک بندہ ذاتی احساسات سے بالا تر نہیں ہوتا، حق سمجھ میں نہیں آتا، حق سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ بندہ ذاتی احساسات سے بالا تر ہو جائے، حق سننے کی عادت ڈالے، پھر حق سننے کے بعد سہنا بھی سیکھے۔ یہ نہیں میٹھی میٹھی باتیں تو ہڑپ کر نہیں، ذرا کڑوی بال لگی نہیں کھڑے ہو گئے، ذاتی احساسات سے بالا تر ہو کے حق سننے کی عادت ڈالیں، حق سنیں گے سہنے کی عادت ڈالیں۔ جب آپ یہ تینوں کام کریں گے پھر حق سمجھ میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ طریقہ ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، میرے نبی ہم ہر چیز کا گھیرا کیے ہوئے ہیں، گھیراؤ میں ہیں، ہر چیز ہماری گرفت میں، کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، الم تر ان الفلک، سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں، اب صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں پھر ایک اور آیت کی طرف بھی چلتا ہوں۔ الم تر ان الفلک تجری بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، میرے نبی ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ جو کشتی ہے، یہ جو سمندر کا سینہ پھاڑ کے چل رہی ہے، اللہ کے فضل سے چل رہی ہے۔ اللہ کا فضل اور چل ہی نہیں سکتی، سوئی ڈوب جاتی، کشتی ڈوبتی نہیں۔ یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ سائنسدان نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ سوئی ڈوب جاتی ہے، کشتی ڈوبتی، کیونکہ سوئی کو سمندر میں پھینکنا انسان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سمندر میں کشتی کو پھینک کے اس پر سواری کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہو وہ پانی کو اس قانون کا پابند بنا دیا ہے کہ سوئی ڈوبے گی، کشتی ڈوبے گی، ہاں، لیکن جب اللہ چاہے گا ڈوب جائے گی۔ کوئی ٹائٹینک کا دعویٰ کرے گا پھر بر کے ڈوبے گی۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، اللہ کہتے ہیں میں نے کام کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنے آیات دکھانا چاہتا ہوں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ لیکن قدرت کی نشانیاں سب کو نظر آ رہی ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یہ آیات تو ہیں سب کے لیے، فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ صبار اور شکور اٹھاتا ہے، صابر اور شاکر اٹھاتا ہے۔ صبار کیا مطلب؟ جس کے مزاج میں تلون نہ ہو، رنگیلا پن نہ ہو،
ادھر پلہ باری ہو گیا ادھر چلے گئے، ادھر پلہ باری ہو گیا ادھر چلے گئے، نہ، ثابت قدمی، جو باہر کے حادثات اور واقعات سے متاثر نہ ہو، حقانیت پر جم جائے، یہ صبر ہے۔ ہم نے صبر کا صرف ایک ہی معنی پہچانا ہوا ہے، مصیبت آ جائے تو بس صبر کرنا۔ صبر جمنے کو بھی کہتے ہیں، حق پر ثابت قدم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ بندہ حق پہ ثابت قدم رہنے والا ہو، شکور، شاکر ہو، اللہ کی جو نعمت نظر آتی ہے اس کا شکر ادا کرنے والا ہو، یہ دو صفات جن کے اندر ہوتی ہیں یہ نشانی انہیں فائدہ دیتی ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، بس صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس پر زیادہ موقع نہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، ارے موجیں بادلوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح اوپر آسمان پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، سمندر میں کشتی چل رہی ہوتی ہے، موجیں گز اوپر جاتی ہے، جا کے اور کشتی پہ بحری جہاز پہ تھپیڑے مارتی ہے۔ جب وہ موجیں اوپر جاتی ہیں تو ایسی لگتی ہیں جیسے یہ بادل ہیں، موجیں گھیر لیتی ہیں بندے کو۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب موجیں چاروں طرف سے بندے کو صاحبان کی طرح گھیر لیتی ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر دین کو خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی عقیدے کو خالص کرتے ہو، یا عقیدے کو پورا دین کہا گیا، اندازہ کر لیں۔ پھر بندہ کہتا نہیں اللہ تو نہیں بچانا ہے، بس دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، جب ہم خشکی پہ نجات دیتے ہیں تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو راہ اعتدال پہ آتے ہیں، پھر اسی شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ ہاں فلاں کے پاس گئے تھے نا، اسی نے یہ کشتی ڈوبتی بچائی ہے، فلاں نے بچائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 65 کی جنگ فلاں بزرگ نے جتوائی تھی، سارے بم اٹھا کے وہ دریائے راوی میں ڈالتے تھے، تو پھر 71 میں کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے شرک کی مثالیں قرآن میں بیان کرتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، ہماری آیات جو ہم تک پہنچاتی ہیں بندے کو، ان کا انکار وہی کرے گا جو غدار ہوگا، جو ناشکرا ہوگا۔ ہماری آیات جو ہمارا پتہ دیتی ہیں، ہماری معرفت دیتی ہیں، ان کا انکار وہی کرے گا جو ختار ہوگا، جو غدار ہوگا، جو ناشکرا ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو صرف اپنے پروردگار کے عذاب سے بچو۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اس دن سے بچو، اس دن کا خوف اپنے دلوں میں رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ باپ کا ذکر پہلے، بیٹے کا ذکر، کیونکہ جو باپ نچھاور کرتا ہے نا بیٹے کے اوپر، اولاد کے اوپر، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ بیٹا بھی نہیں کر سکتا۔ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، اور نہ ہی جو مولود باپ بیٹا ہے نہ وہ باپ کے کام آ سکتا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ قیامت کا جو ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دے۔ یہ دھوکے باز کی تعین نہیں کی گئی، اپنا نفس بھی دھوکے باز ہے، شیطان بھی دھوکہ باز ہے، دوست بھی دھوکہ باز ہو سکتا ہے، معاشرہ بھی دھوکہ باز ہو سکتا ہے۔ پہلے تو وہ دھوکہ باز اللہ پہ آنے ہی نہیں دیتا، وہ کہتا اللہ ہے ہی نہیں ہے، کائنات دھماکے سے وجود میں آ گئی بس۔ اور اگر کسی طرح اللہ پہ آ جائے تو پھر دھوکہ باز دوسرا دھوکہ دیتا ہے، شریک ٹھہرانے لگتا ہے، نہیں اللہ کے ساتھ شریک ہے، کوئی بات نہیں جو مرضی کرو، بس چند مقدس ہستی ہیں جو تمہارا بیڑا پار لگا دیں گی، نہ تمہیں نماز کی ضرورت ہے، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، کسی چیز کی نہیں، بس سال میں ایک آدھ دیکھ دے دو، بس تمہاری قسمت، تمہاری جنت پکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ یہ دھوکے بازوں سے بچو۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، جو دنیا میں دو چپاتی نہیں کھا سکتا، اور دو چپاتی کھانے کے لیے میرا اور آپ کا محتاج ہوتا ہے، وہ جنت میں پلاٹ آپ کو الاٹ کرتا پھرتا ہے، وہ پہلے خود تو جنت کا مستحق ہو جائے، وہاں تو تھر تھر کانپیں گے جب اجازت ملے گی، انتظار میں ہوں گے اجازت ملتی ہے بھی یا نہیں۔ ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، خدا کی، اللہ کی الوہیت کا ہم نے بہت کم تر اندازہ لگایا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کے علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ کہیں گے بھئی قیامت کے علم تو ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اور بہت سی کتنی چیزیں ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں، تو تمہارا گزارا پھر بھی چلتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشیں وہی برساتا ہے۔ یہ بارش کہاں، کس مقدار میں، کب، کتنی برستی تمہیں پتہ؟
تم تو صرف تخمینے لگاتے ہو، تمہاری زندگی پھر بھی چل رہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ادھورا ہے پورا ہے، خوش قسمت ہے بد قسمت ہے، باہر نکل کے جاہل ہوگا عالم ہوگا، کیا ہوگا تمہیں پتہ ہے؟ تم مستقبل کی لا الہ الا اللہ، مستقبل کی خواہشات، لا الہ، اب ضرورت محسوس ہو رہی، پانی ہونا چاہیے ہاں، مستقبل کی خواہشات تم لگا کے اپنی زندگی گزارتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ارے تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کل تم نے کیا کرنا۔ تقدیر کا ایک جھٹکا بندہ عرش سے فرش پر بندے کو گرا دیتا ہے، تمہیں کیا پتا، پھر بھی تمہاری زندگی چل رہی ہے۔ تو قیامت کا علم اتنا کافی آنا ہے، کیونکہ تمہاری پوری زندگی اس بات پر دلیل ہے قیامت نے آنا ہے، کیونکہ جس کو اختیارات دیے جائیں، جس کو عقل دی جائے، جس کو شعور دیے جائے، اس کی عقل کا، اس کے اختیارات کا، اس کے شعور کا حساب ہونا چاہیے، یہی تو قیامت پر دلیل ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، ارے تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں موت تمہاری کہاں آنی ہے، کس زمین پہ تمہاری موت آنی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ اللہ نے یہاں کوئی علم غیب کی فہرست پیش نہیں کی کہ یہی 5 چیزیں علم غیب اللہ جانتا ہے، باقی سارے لوگ جانتے ہیں۔ غیب کہتے اس کو ہیں جو بندہ نہ جانے، صرف اللہ ہی جانے، وہ تو لا محدود ہے، وہ تو لا محدود ہے۔ لا الہ الا اللہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، سورہ سبا کی آیات ہیں۔ میرے نبی آپ انہیں کہہ دیں تم جن کو اللہ کی سوا دوسروں کو پکارتے ہو، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، بلاؤ ان کو جن کے بارے میں تم نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی تمہاری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں، تمہارے دل کے بھید کو جان سکتے ہیں، آنکھ کی خیانت کو سمجھ سکتے ہیں، بلاؤ ذرا انہیں۔ لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ ذرہ کہہ کر ذرہ بتا دیا، یعنی قلیل ترین مقدار وزن کا بتا دیا۔ کب بلاؤ ان کو اللہ کے سوا تم نے جن کو معبود سمجھا ہوا ہے، پکارو ذرا ان کو۔ لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وما لہم فیہما من شرک، مالک چھوڑے اللہ کی اس ملکیت میں جو آسمان و زمین کی اللہ کی مالکیت اور ملکیت ہے، اس میں وہ شریک بھی نہیں۔ وما لہم منہم من ظہیر، شرکت تو چھوڑے، یہ دنیا بنانے میں اور دنیا چلانے میں یہ اللہ کے مددگار بھی نہیں، کیونکہ اللہ کو کسی تعاون اور مدد کی ضرورت نہیں۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، کسی کی شفاعت وہاں فائدہ نہیں دے گی۔ لا الہ الا اللہ، صرف اس کی شفاعت فائدہ دے گی جس کو اللہ اجازت دیں گے، وہ شفاعت کر سکے گا۔ لمن اذن له، اور تم شفاعت کی بات کرتے ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں تم نے شفاعت کا لائسنس دے دیا، جو اٹھے اللہ کے سامنے شفاعت کر دے اور اللہ مجبور ہو جائے۔ اللہ کہتے تم نے تو اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی ہیبت اور جبروت کو تم نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ جب نیا حکم جاری کرتے ہیں آسمانوں میں، تمام فرشتوں میں تھرتھلی مچ جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں اللہ کی ہیبت و جبروت سے۔ پھر چھوٹے فرشتے بڑے فرشتوں کو پوچھتے ہیں، جزاک اللہ، بس مہربانی۔ پھر چھوٹے فرشتے بڑے فرشتوں کو پوچھتے ہیں کیا کہا اللہ نے، اللہ کا کیا فرمان نازل ہوا۔ بڑے فرشتے کہتے ہیں فکر نہ کرو، خیر کا ہے، خیر ہی ہے، فکر نہ کرو، یہ اس کی ہیبت و جبروت ہے۔ پھر یہ ایک شفاعت کا نقشہ بھی ہے، کہ تم نے شفاعت کو سمجھا کیا ہے؟ شفاعت کو تم یوں سمجھو جیسے میدان حشر لگا ہوا ہے، شفاعت کرنے والے نے عرضی بھیجی ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں انتظار میں اللہ مجھے بھی بخش دے، مجھے شفاعت کا حق بھی دے۔ اور جس بندے کی شفاعت ہونی وہ بھی امید میں لگا ہوا ہے، شفاعت کرنے والے کے ساتھ ساتھ کھڑا ہے کہ اللہ اس کی سنے گا اور مجھے بخش دے گا، اور دونوں بے چین ہیں۔ شفاعت کرنے والا اس لیے بے چین ہے مجھے اجازت ملتی بھی ہے یا نہیں، اس پر بھی خوف کا عالم ہے، اور جس کی شفاعت ہونی وہ تو ہے ہی خوف زدہ،
پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبہم، اللہ کی طرف سے دلوں کی جو وحشت ہوتی وہ دور کر دی جاتی ہے، گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے. قالوا ماذا قال ربکم، جس کی شفاعت ہونی وہ پوچھتا ہے اللہ نے کیا کہا ہے، شفاعت ہوئی تو کہا کیا اللہ نے، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے اللہ نے شفاعت سن لی ہے، شفاعت کا حق دے دیا ہے. کہا یہ منظر ہونا ہے اور تم نے ہر ایک کو شفاعت کا حق دے دیا ہے. تم اپنے باس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، تمہاری ٹانگیں ہلتی ہیں، اور تم نے اللہ کو اپنے باس جتنا بھی قدر نہیں سمجھا. ما قدر اللہ حق قدری، جو قدر کا حق تھا اللہ کا یہ لوگ قدر نہیں کر سکے اللہ کی. لا الہ الا اللہ. قل من یرزقکم من السماوات والارض، میرے نبی ذرا ان سے پوچھیں آسمان و زمین سے رزق کی برسات تمہیں کون برساتا ہے؟ زمین سے رزق، آسمان سے رزق. قل اللہ، اب خاموش ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ ہی کرتا ہے. جب اللہ ہی کرتا ہے تو پھر پوجا بھی تو اسی، عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے. کہا قل اللہ، میرے نبی آپ خود ہی کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یہ بھی تبلیغ کا طریقہ ہے. کہا حقیقت کھل کے سامنے آ چکی ہے. میرے نبی نے کہہ دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم سب باطل ہوں یا ہم سب حق پر ہوں، باطل یا حق پر کہ وہ ایک ہوگا، یا تم یا ہم. یہ طریقہ ہے اگلے کو سوچنے کی دعوت دینا. یا تم یا ہم حق پہ ہوں گے یا نہ حق ہوں گے. یہ نہیں کھچڑی پکی ہوئی ہے تم بھی حق ہو ہم بھی حق، یا تم بھی نہ حق ہم بھی نہ حق، ایسا نہیں ہوگا. قل لا تسألون عما اجرمنا، میرے نبی انہیں کہہ دیں جو ہم جرم کریں گے تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ولا نسأل عما تعملون، جو تم کرو گے ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. تمہارے جرم کا اثر ہم پر نہیں، ہمارے اگر کوئی جرم ہے تو ہمارا اثر تم پر. اللہ کے نبی تو ہوتے معصوم ہیں، یہ امت کے حوالے سے سمجھانا مقصود ہے. صرف یہ کہ تم دیکھو قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا، میرا نبی ذرا کہہ دیں تم نے جو اللہ کے ساتھ یہ لاحقے ملا دی نا شریک، ذرا مجھے بھی دکھاؤ کون ہے. کلا، کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں. وہی دستگیری کرنے والا، وہی حاجت روائی کرنے والا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی تقدیر کو سنوارنے والا، بگاڑنے والا، بنانے والا، وہی آنکھ کی خیالت کو جاننے والا، وہی دل کے بیت کو جاننے والا. میرے دل کے اندر کیا ہے، میرے دل کی خواہش کیا ہے، میرے دل کی خواہش کو، میرے دل کے بیت کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. میرے دل کی تمناؤں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور میرے دل کی تمناؤں کو اللہ کے سوا کوئی پوری کر بھی نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.